بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ علوم حدیث جو ہم متن حدیث شروع کرنے سے پہلے پڑھ رہے ہیں، آج کا درس گزشتہ سے پیوستہ ہوگا۔ ہم راوی پر جو طعن کے اسباب ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے بہت ساری باتیں اعلیٰ حضرت کے رسالہ منیر العین کے حوالے سے بیان کی تھیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ پورا رسالہ تو وہ مجھے اس کا جو قدیم ایڈیشن ہے وہ مجھے ابھی تک ملا نہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ قدیم کو بھی سامنے رکھا جائے۔ انشاءاللہ جب وہ قدیم ایڈیشن مل جائے گا تو پھر ہم مزید اس میں حضور اعلیٰ حضرت نے جو اللہ اکبر نکات بیان کیے ہیں تو اس کو ہم اس کا تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے تو وہ بڑوں کا سہارا لیتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت یہ ہے کہ آپ کے مخالفین بھی جب مشہور ہونا چاہتے ہیں تو وہ آپ ہی کی مخالفت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے تاکہ وہ مشہور ہو جائیں۔ تو مخالفین جو ہیں ان کی دال روٹی بھی اعلیٰ حضرت سے چلتی ہے۔ یہ ہے کرامت اعلیٰ حضرت کہ مخالفین کی دال روٹی کا انتظام بھی حضرت کی مخالفت سے ہو رہا ہے۔ اور اگر بزم تصورات سجائی جائے اور بزم تصورات میں اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا جائے، بزم تصورات میں تو ہم ان کے روبرو پیش ہو سکتے ہیں نا، تو بزم تصورات میں اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ تو بڑے بڑے آپ کے لوگ مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے سب، تو اعلیٰ حضرت پھر ان مخالفین کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا۔ تو وہ پھر بڑے خوبصورت انداز میں یہ جواب دیتے ہیں۔ یا اس انداز سے بھی جواب دیتے ہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہیں کہیں یہ جواب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، اور ایک موقع پر جب اس طرح کی عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے جب مجھے لوگ گالیاں دیتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، تو مجھے خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اتنی دیر وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے جب وہ مجھے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے اعلیٰ حضرت کی شان کا۔ تو یہ اس لیے 2-3 باتیں کر دیں کہ وہ منیر العین کا ذکر آیا تھا، تو پھر میں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے یہ باتیں کر دیں۔ کل بھی میں نے اپنے درس میں کہا تھا، وہ میں نے اگر یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکا ہے تو اس میں سے یہ حصہ نکالنا ہے، کہ جو بونے والا جو میں نے کہا تھا وہ میں چاہتا ہوں کہ الگ فیس بک پر بھی انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ تو اس میں پہلی بات ہم نے یہ کہی تھی کہ
پہلا سبب جو ہے وہ کذب ہے، جو تان کے راوی پر تان کے جو اسباب ہیں ان میں کذب ہے، پھر اتہام بکذب یعنی کذب جھوٹا ہونے کی تہمت لگانا، پھر فسق ہے اور جہالت ہے، اور جہالت سے مراد یعنی کہ وہ بالکل گمنام ہونا، کوئی کیسے راوی کا ذکر کر دینا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ راوی کون ہے، اور بدعت۔ تو اب یہ جو کذب ہے یہ تو بالکل ظاہر ہے نا کہ اس راوی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو کہ وہ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور افتراء اس نے کیا ہے۔ تو اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بلکہ بار بار تو بہت بعد کی بات ہے، ایک بار بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک بار بھی اس نے قصداً جان بوجھ کر جھوٹی حدیث گھڑی ہے تو اس کی کوئی حدیث مقبول نہیں ہوگی۔ یہ جو آج کل فتنے پھیلے ہوئے ہیں نا، تو فلاں نے فلاں سے روایت لی، تو فلاں سے پھر فلاں نے فلاں سے روایت کیوں لی، اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کیوں نہیں لی۔ تو ایسا اگر ایک بار بھی گھڑی ہوئی حدیث ثابت ہو جائے تو مدت العمر یعنی اس سے پہلے اس نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں وہ پھر وہ مقبول نہیں ہوں گی۔ بے شک توبہ کرتا پھر بعد میں، وہ تو حدیثیں جو ہے نا وہ تو جھوٹی تھیں۔ اتہام بکذب میں کیا ہوگا کہ حدیث میں تو اس کا جھوٹ ثابت نہیں، حدیث جو اس راوی نے بیان کی اس میں تو اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہے، مگر اور باتوں میں وہ شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ لوگوں کے ہاں جھوٹا مشہور ہے، تو ایسے راوی کی حدیث کو بھی ہم ترک کر دیں گے۔ ایسی ہر حدیث کو متروک کہتے ہیں نا، متروک حدیث جو ہے۔ ہاں اگر ایسا راوی ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی ایسا تھا لیکن اس نے بعد میں جھوٹ بولنے سے توبہ کر لی تھی، تو پھر ظاہر ہے اس کی اس وقت کی جو روایت ہوگی وہ مقبول کہلائے گی۔ تو وہ زمانہ متعین ہو جاتا ہے۔ بہت سے اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں رجال پر، آگے ہم ان کتابوں کا آپ کو تعارف کروائیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر ہے جی فسق۔ فسق کیا ہے؟ یعنی گناہ کرنا۔ تو یہاں فسق عملی مراد ہے۔ تو اب اگر وہ شخص گناہوں سے بچے اور جھوٹ بھی چونکہ گناہ ہے، تو اس قسم کا جو فسق ہوگا وہ پھر طعن میں آ جائے گا، ایک مستقل قسم بن جائے گی۔ فسق عملی اگر کسی کے اندر ہے تو پھر اس کی حدیث بھی نہیں لی جائے گی۔ اگلا ہے جی جہالت، نہ جاننا، جیم کے اوپر زبر۔ مثال کے طور پر کسی راوی کا نام نہ مذکور ہو، اب راوی کا نام اگر کوئی ذکر نہ کرے تو کیسے کہے گا؟ یوں کہے گا کہ مجھ سے کسی نے کہا، تو یا کہتا ہے جی مجھ سے ایک شخص نے کہا یا مجھے ایک شخص نے بتایا۔ تو اب یہاں راوی کا نام نہیں بتایا جا رہا، اس کو مجہول رکھا جا رہا ہے، جہالت راوی ہے۔ تو طعن کی وجہ اس میں کیا ہے؟ طعن کی وجہ یہ ہے کہ جب راوی کا نام معلوم ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ وہ راوی عادل ہے یا غیر عادل ہے؟ اس لیے ایسی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ حدیث مبہم۔ ہاں، تو حدیث مبہم بن گئی نا کہ اس میں راوی کی جہالت موجود ہے، یعنی راوی کا عدم علم موجود، عدم تعارف موجود ہے۔ یعنی یوں کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا، روایت کی کسی شخص نے یا ایک شخص نے۔ اگر تو اب اس کو دیکھنا ہوگا کہ یہ ابہام کس راوی میں ہے، صحابی راوی میں ہے یا تابعی میں ہے۔ مثلا اگر تابعی کہتا ہے جی کہ مجھ سے ایک صحابی نے حدیث بیان کی، پھر تو وہ مقبول ہوگی۔ اگر کوئی تابعی کہے
کہ مجھ سے ایک صحابی نے حدیث بیان کی تو پھر وہ مقبول ہو جائے گی. تو اگر غیر صحابی میں ہے تو پھر راوی کی عدالت اور اس کا ثقہ ہونا یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ عادل راوی ہے یا ثقہ ہے. ثقہ اور ثقہ دونوں طرف بولتے ہیں. تو پھر وہ غیر مقبول قرار پائے گی. اس کی یوں آپ سمجھ لیں کہ مثلا کسی نے کہا کہ ایک شخص یا ایک شیخ نے حدیث بیان کی تو اگر تو ساتھ مزید کوئی وہ تعدیل اور توثیق کے ساتھ ہے، پھر بھی جو اصل محققین محدثین ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، وہ اس کو نامقبول ہی کہتے ہیں. اگر کوئی بہت بڑا امام ہے حدیث کا اور ہر حوالے سے، تو وہ اگر تابعی کسی حوالے سے کہہ دیتا ہے تو وہاں دیکھا جائے گا کہ یہ امام کس قسم کا ہے. لیکن عموماً اگر راوی کا نام معلوم نہیں تو اس حدیث کو مبہم کہیں گے، اور پھر جب مبہم کہہ دیں گے تو سوال اٹھے گا کہ مقبول ہوگی یا غیر مقبول ہوگی. تو مقبول ہونے کی تو ایک صورت ہے، باقی ساری صورتیں غیر مقبول ہونے کی ہیں. لیکن حدیث مبہم کی تحقیق ضروری ہوگی. آگے جی اگلا ہے بدعت. کوئی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو وہ کوئی ایسی بات ہو جو دین میں مشہور معروف تو ہو گئی ہو لیکن رسول اللہ سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھا جائے، تو اب دیکھنا ہوگا جو ضروریات دین ہیں اگر ان کے خلاف ہے تو پھر یہ بدعت ہوگی، اور اگر ان کے خلاف پورا ایک عقیدے کے طور پر ہے یا عناد کے طور پر ہے، بغض کے طور پر ہے، پھر تو ظاہر ہے پھر تو کفر ہو جائے گا نا. تو اب یہ شخص بن جائے گا بدعتی. تو جب یہ شخص بدعتی بن جائے گا تو اب اس کی حدیث مقبول ہوگی یا مردود ہوگی. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ بدعتی بننے کے بعد بغض و عناد رکھتا ہے، اور اس کی جو بد مذہبی ہے یہ بغض و عناد کی وجہ سے اگر تو وہ حد کفر کو پہنچ گئی ہے تو پھر تو بالاتفاق اس کی حدیث مردود کہلائے گی. لیکن اگر اس کی بد مذہبی جو بدعتوں سے بھرپور ہے وہ حد کفر تک نہیں پہنچی تو پھر اس کی یہ جو روایت ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی یہ روایت اس کی بدعت کو تقویت پہنچا رہی ہے، پھر تو رد کی جائے گی، مردود ہی ہوگی. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی حدیث لی جائے یا نہ لی جائے. تو اس موقع پر احتیاط کا دامن تھامنا ہوگا. تو احتیاط اسی میں ہوگی کہ نہیں لی جائے، بچایا جائے کہ کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صاحبان احتیاط ہیں، اہل احتیاط ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسے بدعتیوں کی بھی حدیثیں قبول نہ کی جائیں. تو یہ روایت کے حوالے سے تھے کہ اسباب طعن جو ہیں کہ راوی کس قسم کا ہے، عادل ہے غیر عادل ہے، اس کی عدالت کے اعتبار سے یہ 5 طعن کے اسباب ہیں. اور بھی ہم نے لکھوائے تھے تو وہ بن جاتے ہیں جی ضبط کے اعتبار سے، یعنی یاد کرنے کے اعتبار سے.
اب جب ہم کہتے ہیں نا ضبط کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے، تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ غلطیاں اگر کر رہا ہے تو کیا اس میں کثرت ہے، یا اس میں روایت جو ثقہ راویوں نے بیان کی اس کی مخالفت ہے، یا اس کا اپنا کوئی وہم ہے، یا اس کا حافظہ پہلے ٹھیک تھا اب سوء حفظ ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے. تو اس اعتبار سے ضبط کے متعلق بھی 5 ہی تان بنتے ہیں. پہلا ہے جی فرط غفلت، الفاء والراء والطاء، فرط غفلت. فرط کا کیا معنی ہے؟ کس چیز کا بہت کثرت سے ہونا، زیادہ ہونا. تو فرط غفلت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی تلقین قبول کرے، یعنی جو دوسرا بتا دے تو وہ کیسے کہ ہاں تو نے یہ سنا ہوگا، تو نے ایسے سنا ہوگا، تو وہ اس کی مان لے. یعنی دوسرے کی تلقین قبول کر لے، تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ تو نے میرا خیال ہے ایسے سنا ہوگا، تو وہ کہتا ہاں ایسے بس یہی سنا ہوگا، تو مان لے. تو یہ کافی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، تو اسے کہتے ہیں فرط غفلت. دوسری بات ہم نے یہ کی، دوسرا سبب یہ ہے کہ ثقہ راویوں کی مخالفت ثقات، چھوٹا کر کے لکھ لیں، مخالفت ثقات. تو جیسے کہ حدیث شاذ کی جب ہم پڑھ رہے تھے نا، تو اس وقت بھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حدیث کی سند یا متن میں جو ثقہ راوی ہیں ان کی مخالفت کرنا، اس حدیث کو شاذ کہیں گے. تیسرا سبب ہے جی وہم. ہم نے پہلے پڑھا تھا، اس کی تفصیل کیا ہے کہ وہم کیا ہوتا ہے کہ حدیث کے یاد ہونے کا جو ظن ہے، جو گمان ہے، وہ غالب نہیں ہے، پھر بھی بیان کر دیا. مثلا یہ پتہ بھی ہے بیان کرنے والے کو کہ مجھے حدیث ٹھیک طریقے سے یاد نہیں ہے، اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے، یہ پتہ ہونے کے باوجود یا اس کا اعتراف کرنے کے باوجود، یہ ظن اور یہ گمان ہونے کے باوجود پھر بھی حدیث کو بیان کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ وہم ہے. اچھا، اب یہ کافی مشکل بھی ہے. تو یہ حدیث معلل کہلاتی ہے نا، اس میں پھر وہ علت بیان کرنا پڑتی ہے، تو بڑے قرائن اور مختلف حوالے سامنے رکھ کے تو اس قسم کی حدیث کا حکم جو ہے وہ پھر لگایا جاتا ہے. اگلا تان کا سبب ہے جی ضبط میں راوی کا، وہ ہے سوء حفظ. تو سوء کا کیا مطلب ہے؟ برا. تو یعنی برا حافظہ. تو یہاں کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں نسیان. نسیان کی بیماری ہوتی ہے بھول جانا. ایک تو بھئی وہ جو خواب آتا ہے نا، ہمیں بہت سے خواب آتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں فوراً بھولے ہوئے ہوتے، تو اس کو ہم نسیان کی بیماری نہیں کہیں گے. وہ تو اللہ تعالیٰ بلایا اچھا ہی ہوتا ہے. خواب میں بندہ اڑ رہا ہوتا ہے امریکہ میں، اور جب جاگتا ہے تو یہاں ہی ہوتا ہے. تو اس کو تو ہم نسیان کی بیماری نہیں کہیں گے. نسیان کی بیماری یہ ہے کہ بس ہر بات ہی بھولی، ہر دوسری بات ہی بھولی، ہر بات ہی بھولی جا رہی ہے، پھر نسیان ہے. تو اب اگر کسی راوی کو نسیان کا مرض لاحق ہو اور اتنا اس میں یہ اس حد تک ہو یہ مرض کہ ٹھیک باتیں کم ہوں اور غلط باتیں بہت زیادہ ہوں، تو پھر تو حدیث قبول کرنے میں رکا جائے گا. لیکن اگر اس کی غلطی بہت کوئی کم ہے، کوئی ایک آدھ ہے، اور ٹھیک زیادہ روایت ٹھیک ہے، تو پھر اس کی روایت مقبول قرار دی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا بہت بھولنا، تھوڑا بہت، وہ تو ہر ایک انسان کا خاصہ ہے، بھولنا تو انسان کا خاصہ ہے. تو تھوڑا بہت نسیان، تھوڑی بہت ایک لفظ کی غلطی کوئی، جیسے کہ آپ آگے حدیث پڑھیں گے نا، تو بعض حدیث میں الفاظ ایک راوی بیان نہیں کرتا تو دوسری حدیث میں ہوتے ہیں.
تو پھر تو کوئی نہیں، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم کے حوالے سے بھی لوگوں نے باتیں کی ہوئی ہیں سوء حفظ کی، تو تھوڑا بہت تو وہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک بندہ بہت ہی بوڑھا ہو گیا، تو اب بہت ہی جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء اور دماغ پر اثر بھی پڑتا ہے، تو جب باقی جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے حافظہ بھی کمزور ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو اخیر عمر میں اس طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات نظر چلی جاتی ہے تو وہ روایتوں کو دیکھنا پڑھنا یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہمارے لیے اب ہماری نظر کمزور ہے، ڈبل اینک لگے گی، نزدیک دور دونوں کی، تو یہ ایسے میں کروں تو اب مجھے نزدیک سے میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن ایسے کروں تو اب بالکل ساری دھند ہے، تو یہ میں ایسے بھی کرتا رہتا ہوں۔ بعض لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہے قاری صاحب سمیت، وہ کہہ رہے تھے اینک جو ہے نا وہ دوسری تبدیل ہو جائے، نزدیک کے وقت نزدیک لگے، نزدیک کے میں نے بنائی بھی ہے، لیکن اب میں کیا کروں، دو اینک اٹھا کے میں نہیں چل سکتا۔ اب یہ میں سوچ رہا ہوں کہ دور کی الگ سے بن جائے تو، لیکن وہ نزدیک میں مسئلہ پیدا کرے گی۔ تو ایسے کچھ نہ کچھ مسائل اخیر عمر میں بعض راویوں کو ہوئے ہیں، تو اس میں پھر حدیث مختلط بن جاتی ہے، یعنی اختلاط ہو جاتا ہے، بعض اوقات لفظ جو ہے نا وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جب بالکل وہ درست تھے، نسیان کی بیماری نہیں تھی، تو اس زمانے سے پہلے کی حدیثیں ساری مقبول ہیں، اور جب ان کو نسیان شروع ہو گیا تو پھر ظاہر ہے ان حدیثوں کا نسیان کے بعد کی حدیثوں کا اعتبار نہیں، یعنی وہ حدیث معتبر نہیں ٹھہرے۔ تو عدالت کے اعتبار سے اور ضبط کے اعتبار سے 5 5 اور 10، تو یہ کل 10 وجوہ ہو گئیں، 10 اقسام ہو گئیں تان کے حوالے سے۔ تو اس میں سب سے پہلے کذب ہے۔ درجہ اگر کیا جائے نا ان 10 کا، درجہ بندی اگر ان 10 کی جائے نا اسباب تان کی، وجوہ تان یا اسباب تان جو بھی کہہ لیں، تو درجہ بندی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہے کذب، پھر ہے تہمت بکذب، اس کے بعد آئے گا جی کثرت غلط، اس کے بعد آئے گا جی فرط غفلت، پھر اس کے بعد آئے گا فسق، چھٹے نمبر پر وہم، 7ویں نمبر پر مخالفت ثقات، 8ویں نمبر پر جہالت، 9ویں نمبر پر بدعت، اور 10ویں نمبر پر سوء حفظ، جیسا کہ امام ابن حجر اسقلانی نے نخبۃ الفکر میں یہ ترتیب رکھی ہے۔ تو یعنی قوت و شدت کے اعتبار سے ان اسباب تان، پہلے نمبر پر کذب، نمبر 2 تہمت بکذب، تیسرے نمبر پر کثرت غلط، چوتھے نمبر پر فرط غفلت، 5ویں نمبر پر فسق، چھٹے نمبر پر وہم، 7ویں نمبر پر مخالفت ثقات، 8ویں نمبر پر جہالت، 9ویں نمبر پر بدعت، اور 10ویں نمبر پر ہے جی سوء حفظ۔ اچھا، جہاں تک تعلق ہے نا ائمہ کا، تو ائمہ پر انشاءاللہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، ان 6 پر تو بات کر چکے ہیں، ان کی کتابوں پر بھی بات کر چکے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اور بھی ہم باتیں کریں گے، اور وہ جو ہم باتیں کریں گے انشاءاللہ وہ درس متن حدیث کی تدریس کے دوران ہی آتی رہیں گی، اور اگر کوئی الگ سے کرنی ہوگی تو کہیں آگے جا کے دیکھیں گے، جب ہمیں وقت ملے گا تو ہم الگ سے بھی کر لیں گے۔ کچھ مسامحات کی بات ہے، تسامح کہتے ہیں چشم پوشی کرنا، بھول جانا، تو ائمہ سے کچھ تسامحات بھی ہوئی ہیں، تو امام بخاری سے کیا تسامحات ہوئی ہیں اور دیگر ائمہ سے کیا تسامحات ہوئی ہیں، یہ ہم حدیث کے دوران میں بھی اس طرح کی باتیں کریں گے انشاءاللہ۔
اور کل انشاءاللہ ہم جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول حدیث. اس لیے کہ امام اعظم پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں. اعتراضات کرنے والے تو کونے ہیں، علم سے پیدل ہیں، تو ان کے شبہات کو ہم حقیقت میں شبہات نہیں سمجھتے، ان کے اعتراضات کو ہم اعتراضات نہیں سمجھتے، ان کی طرف سے پیدا کردہ اشکالات کو ہم حقیقت میں اشکالات نہیں سمجھتے. تاہم ہم اس کا ایک جائزہ ضرور لیں گے. تو انشاءاللہ کل جو ہمارا موضوع ہوگا وہ ہوگا جی امام اعظم ابو حنیفہ کے اصول حدیث. یوں سمجھ لیں کہ یہ احناف کے اصول حدیث ہوں. تو آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور اس کے ماں بعد عمل کی ہمت افزائی کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.